بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک نئی بحث تو پرانی ہے، لیکن ایک بار پھر مسئلہ اٹھایا گیا، چھیڑا گیا. کیا کہ عمران خان نے ایک سال میں کتنا کھانا کھایا، کتنے اخراجات ہوئے. اصل حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. شیر افضل مروت معافی ناممکن، یعنی واپسی ان کی اب نہیں ہو سکتی. سویلین کا ٹرائل، سویلین کا ملٹری ٹرائل، بات کہاں تک پہنچی، آج کیا ہوا، یہی بتاتا ہوں آپ کو. اور یہی نہیں، اس سے اگر آگے بات کریں تو پھر بات ہوگی کہ منصور علی شاہ کی درخواست یحییٰ آفریدی نے کر دی مسترد. یہ بھی ایک اہم سی بات ہے، چنبے کی بات ہے. اور جو تیمور جھگڑا اور کامران منگش، ان کی کے پی کابینہ میں واپسی کے راستے پھر بن رہے ہیں. ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ نادان دوست مریم نواز کی بدنامی کا باعث کیسے بن رہے ہیں. لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین، پہلی بات کہ آج تھا منگل کے روز ہوتی ہے ملاقات فیملی ممبران سے، بکھلا سے. تو سلمان اکرم راجہ نے کی ہے ملاقات، اور علی خان نے بھی کی. انہوں نے باہر آ کے میڈیا سے کیا بات کی؟ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ جناب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، خان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور جبر کیا جا رہا ہے، ان کی سہولیات، ان کی مراحت چھینی جا رہی ہے، اور یہ معاملہ درست نہیں. تاہم جب ان سے سوالات ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب وہ جو شیر افضل مروت ہیں، ان کی واپسی کا کیا بنا؟ کو خان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا ان کی واپسی ناممکن، یعنی کہیں بھی خان صاحب اس بات پر دوبارہ سوچنے کے لیے تیار نہیں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے 26ویں ترمیم پر رابطے نہیں کیے پارٹی سے، یہ غائب ہو گئے تھے، ان کے بارے میں کیا؟ تو انہوں نے کہا وہ خان صاحب نے کہا ایک بار پھر ان کو موقع دو وضاحت کرنے کا. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت جو کہتے ہیں میں خان کا سپاہی ہوں، خان سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی وضاحت کروں گا اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بارے میں انہیں کوئی دوبارہ رعایت. نظر ثانی کی درخواست آئی تھی گڈھا پور صاحب کی طرف سے بھی، لیکن وہ انکار کر دی. تاہم سلمان اکرم راجہ نے کہا گنڈا پور وزیر اعلیٰ ہیں اور عمران خان صاحب کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی وزارت اعلیٰ کو کوئی خطرہ نہیں، بلکہ ضابطے کی کارروائی ہو رہی ہے. تیمور جھگڑا بھی آ جائیں گے کابینہ میں، اور کامران منگش بھی. جبکہ 2 دن پہلے یہ اطلاع آئی تھی کہ گنڈا پور صاحب نے خان صاحب کو منا لیا ہے، اور خان صاحب نے کہہ دیا ٹھیک ہے، درگزر کر گئے. لیکن اب یہ دعویٰ ہے سلمان اکرم راجہ کا کہ نہیں، یہ جناب یہ واپس آئیں گے، کابینہ میں ہوں گے. اب بات کرتے ہیں سویلین کا ملٹری ٹرائل. روز بروز اس پہ کارروائی ہو رہی ہے. عمران خان کے وکیل ہے جو عزیر بھنڈاری نے آج اپنے دلائل مکمل کر لیے، اور مختلف انداز میں تابڑ توڑ حملے ججز کی طرف سے بھی ہوتے رہے، اور وہ بھی کہتے رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ وہ یہ کہتے کہ مخصوص حالات میں کیا ایسا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. اب کون دلائل دے گا؟ کل سے فیصل صدیقی وہ دیں گے 2 دن کے دلائل، اور اس کے بعد معاملہ اختتام کی طرف چلا جائے گا. یعنی اس کا بھی رزلٹ آنے والا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا اثر جو ہے وہ عمران خان پہ بھی پڑے گا، ان کے مستقبل پہ بھی پڑے گا. بہرحال یہ اب 2 دن
بڑے اہم ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ میں نے ایک بات کی کہ نادان دوست، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر حکومت کے ساتھ نادان دوست ہوتے ہیں، ہر صاحب اقتدار کے ساتھ نادان دوست ہوتے ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کراتے ہیں۔ جیسے عمران خان سے کہا گیا کہ جناب بائیکاٹ کر دو، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے نہ اسمبلی توڑ دو، بس سب ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ کوئی دوست نہیں تھے، وہ نادان دوست تھے، مروا دیے انہوں نے، پھنسا دیے انہوں نے۔ اگر عمران خان اپوزیشن لیڈر کے ایسے سے بیٹھے ہوتے سامنے تو بات ہی کچھ اور جناب، پھر دم دم مست کلندر ہو جاتا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اب مریم نواز کو کیسے مروا دیا؟ آج کے تمام اخبارات کے فرنٹ جو ہیں وہ مریم نواز کی 1 سالہ کارکردگی پہ ہیں، اور وہ اشتہار ہے، حکومت پنجاب کی طرف سے اشتہار ہے وہ۔ ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا، جب الیکشن ہو رہے تھے، شاید آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کو، تو اس وقت بھی آیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف، وہ بھی اشتہار تھا لیکن اس کو خبر بطور چھاپا گیا تھا۔ صحافت کی تنزلی کہاں تک پہنچ گئی، یعنی جنازہ نکل گیا جرنلزم کا، کیونکہ فرنٹ پیج بڑا اہم ہوتا ہے، تو پورے کا پورا فرنٹ پیج بکنے لگا۔ اس سے اچھا تاثر نہیں ہوا، یہ بیڈ ایڈورٹائزمنٹ ہوئی، غلط تاثر اس سے نکلا کہ جو باقاعدہ تعریفیں ہو رہی تھیں مریم نواز کی، اس پر ان کے اپنے بھی کہنے لگے کہ اس کی کیا ضرورت تھی، جو کام ہو رہا ہے وہ تو دکھتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن بہرحال یہ نقصان دہ ہو گیا ان کے لیے تمام اخبارات میں۔ تو صحافی جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، اور جو اخبار دوست لوگ ہیں وہ کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صرف پیسے کی خاطر یا حکومت کی نوازشات کی خاطر یا مریم نواز کو نوازنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا؟ لیکن ہوا، تمام بڑے اخبارات سب کے فرنٹ پیج پہ صرف ایک کارکردگی تھی، اور ایسے چھاپا گیا جیسے وہ خبریں ہیں، یعنی پرانی خبروں کو نیا کر کے چھاپا گیا۔ بہرحال یہ ہوا، ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہوا۔ اب بات کرتے پھر ایک خبر اٹھی ہے کہ 10 لاکھ روپے مہینہ خرچہ ہے عمران خان کے کھانے کا۔ سلمان اکرم راجہ نے اس کی تردید کی کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے خبر۔ ماضی میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ 1 سال میں عمران خان صاحب جیل کے اندر 1 کروڑ روپے کا کھانا کھا گیا۔ نمبر 1، کھانے کے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں ان کے دوستوں کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے، وہ اگر کروڑ بھی کھا گئے تو وہ کھا گئے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں وہ تو کھاتے ہی کھانا ایک وقت کا ہے، دوپہر کا 2 بجے کھانا کھاتے ہیں، اور باقی کھانا ہی نہیں کھاتے، نہ صبح کھاتے ہیں نہ شام کو کھاتے ہیں۔ صبح جو ہے وہ خشک میوجات لیتے ہیں، دہی لیتے ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو قریبی لوگ ہیں جو اندر کی کہانی بتا رہے، وہ کہتے ہیں جناب 2.5 سے 3 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ ہے، اور اگر مزید بشرا بی بی کا بھی خرچہ ڈال لیں تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ان کا بھی خرچہ ڈال لیں۔ لیکن شور اس بات کا کہ جی سال بھر میں 1 کروڑ کھا گئے اور تقریباً 8 سے 10 کروڑ روپے مہینے کا ان کا خرچہ ہے۔ لیکن بات سیدھی سی ہے کہ جو پیسے وہ خود پلے سے دے رہے ہیں، ان کی پارٹی دے رہی ہے یا ان کے دوست دے رہے ہیں یا ان کے اسپانسرشپ پہ ہے، تو کسی کو کیا پریشانی، لیکن ہے۔ اب بات کرتے ہیں منصور علی شاہ کی درخواست۔ انہیں چھٹیوں کی درخواست دی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور انہوں نے جناب نہ آؤ دیکھا نہ تھا، انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ وہ سعودی عرب جانا چاہ رہے تھے، وہاں کوئی ایک کانفرنس تھی جس میں انہیں شرکت کرنی تھی، لیکن انہوں نے ان کو چھٹی نہیں دی۔ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے دوست جو ہیں اب وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں، دشمنی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ دوست نہ رہا۔ یہ سارے معاملات اس حد تک چل رہے ہیں اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے راستے کھل رہے ہیں، کیونکہ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، انکشافات کے نام پر بہت سا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور سچ کے نام پہ بہت سی جعلی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں۔ لیکن آنے والے وقت میں یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ بالکل صاف و شفاف ہو جائیں گی، جیسے سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں اس کا بھی مقدمہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آئینی عدالتی بینچ جو ہے، وہ آئینی بینچ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے، 7 رکنی بینچ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں، تو اس کا بھی رزلٹ آنے والا ہے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔